صفحہ نمبر 232 232 پیج 232، اور ہمارا سبجیکٹ ہے سیرت النبی کا وہ حصہ جس میں ہے غزوہ بدر غزوہ احد۔ تو یہ ابھی سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد کا، کنٹینیو۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غزوہ احد، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صفحہ نمبر 232، غزوہ احد۔ انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی، شوہر سب اس معرکہ میں مارے گئے۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا ہیں، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ مسلمانوں کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے کہ ان کا پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا، اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، آخر پاؤں اصغر کی گھاس سے چھپا دیے گئے، اور یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد آ جاتا تھا تو آنکھیں تر ہو جاتی تھیں۔ شہداء بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے 2 ملا کر ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ ان شہداء پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی۔ 8 برس کے بعد وفات سے 1-2 برس پہلے جب آپ ادھر ادھر گزرے تو بے اختیار آپ پر رکعت طاری ہوئی، اور اس طرح آپ نے پر درد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں، تم سے یہ خوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ بخاری کی روایت میں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں بعض ایسی روایتیں بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر خصوصیت کے ساتھ اور دوسرے شہداء پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ شہداء ایک ایک کر کے، اور بعض میں ہیں کہ 10 کر کے لائے جاتے تھے، اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور حضرت حمزہ کی لاش مبارکہ پر ہر جماعت کے ساتھ گویا 70 دفعہ یا 7 دفعہ نماز ادا کی گئی۔ شرح معافی۔ دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئیں تو مسلمان زخم سے چور تھے، تاہم یہ خیال کر کے یہ ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ نے مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ کون ان کا تعاقب کرے گا؟ فوراً 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لیے تیار ہو گئی، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر بھی داخل تھے۔ ابو سفیان اوت سے روانہ ہو کر جب مقام روحا پہنچا، یہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی گمان تھا۔ دوسرے ہی دن آپ نے اعلان کرا دیا کہ کوئی واپس نہ جائے، چنانچہ ہمراہ اسد تک، جو مدینہ سے 8 میل ہے، تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزا اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن در پردہ اسلام کا طرفدار تھا۔ اس کا رئیس معبد خزاعی شکست کی خبر سن کر
حضور حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مبد نے کہا، میں دیکھتا آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ غرض ابو سفیان واپس گیا۔ یہی واقعہ ہے جس کو مورخین نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بنا لیا اور ہمراہ الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوح خان نہیں ہے۔ رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے یہ لفظ سننے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدہ پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازہ پر پردہ نشین انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوح کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوح اور بین کرتی تھیں، کپڑے پھاڑ لیتی تھیں، گالی نوچتی، گالوں پر تھپڑ مارتی تھیں اور چیختی چلاتی تھیں۔ یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا کہ آج سے کسی مردے پر نوح نہ کیا جائے۔ واقعات متفرقہ سن 3 ہجری۔ اسی سال یعنی سن 3 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ کی ولادت ہوئی۔ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ سے، جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی، نکاح کیا۔ اسی سال حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے شادی کر لی۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ اب تک وراثت میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اس کے حقوق کی بھی تفصیل کی گئی۔ مشرکہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا، اسی سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی، انہیں منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔